السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج ہماری اور آپ کی اربعین من البخاری کی 12ویں نشست جس میں آپ اور ہم جمع ہوئے ہیں، آپ حضرات کے سامنے 3 حدیث پاک لے کر کے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے احادیث طیبہ کا مطالعہ کر لیتے ہیں کہ حدیث پاک کیا ہے۔ کتاب الرقاق، دل کو نرم کرنے والی باتیں، باب کیا ہے 23، باب حفظ اللسان، زبان کی حفاظت کرنا۔ اس پر یہ ٹاپک اور یہ چیپٹر بنا ہوا ہے۔ اس کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر ہے 6475، 6475، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے مروی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان بالله فاليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه۔ یہ حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارضاہ سے مروی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر، فلیقل خیرا، تو اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے، او لیسمت، یا پھر اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہے، کہے تو خیر کہے یا خاموشی اختیار کرے، بری بات نہ کرے، کسی کا برا نہ چاہا کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، فلا یؤذی جارہ، تو وہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ دے، تکلیف نہ پہنچائے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے آنے والے مہمانوں کا اکرام اور عزت کیا کرے۔ معزز سامعین کرام، بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، ہمارے اخلاق اور کردار کو سنوارنے والی، سدھارنے والی حدیث پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی بات یہ ہے کہ کسی مسلمان کی بھلائی کی بات کرے یا جس سے اس کو فائدہ پہنچے، اور ناراضی کی بات یہ ہے کہ مثلا کسی ظالم بادشاہ یا حاکم جابر سے مسلمان بھائی کی برائی کرے اس نیت سے کہ اس کو ضرر پہنچے، یہ اجازت ہے یہ۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ ناراضی کی بات سے وہ بات مراد ہے جس کا حسن اور قبح معلوم نہ ہو، ایسی بات منہ سے نکالنا جائز نہیں ہے، یعنی جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا حسن کیا ہے یا برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، یہ کہنا جائز نہیں۔ تمام حکمت اور اخلاق کا خلاصہ اور اصول یہ ہے کہ آدمی سوچ سمجھ کر کوئی بات کہے، منہ پر آنے دے۔ کہہ دینا نادانوں کی، جو منہ پر آئے کہہ دینا، یہ نادانوں کی علامت ہے۔ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جان بوجھ کر اس پر عمل نہیں کرتے اور بیکاری کی، بے فائدہ لا یعنی باتوں میں لگے رہتے ہیں، یعنی ایسا علم بغیر عمل سے کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ اکثر لوگوں کو رہتا ہے کہ بھئی قبطر چڑھا رہتا ہے، نہیں بھئی ہم تو برملا کہیں گے، برملا کہیں گے، نہیں، آپ کسی کے دل کو ٹھیس اور اذیت نہیں پہنچا سکتے۔ آپ اگر کہہ سکتے ہیں تو خیر کی بات کہیے، اچھی بات کہیے، نہیں تو خاموشی اختیار کیا کریں۔ اس حدیث پاک میں جو حسنات، صفات حسنہ ذکر کیے گئے، اچھی عادتیں، وہ اتنی اہم ہے کہ ان سے محروم رہنے والا آدمی ایمان سے محروم کہا جا سکتا ہے۔ یعنی مہمان کا اکرام کرنا، صلہ رحمی کرنا، زبان کو قابو میں رکھنا، یہ بڑی اونچی خوبیاں ہیں جو ہر مسلمان کو اپنے اندر ضرور پیدا کرنی چاہیے، ورنہ خالی نمازیں، روزے، زکوٰۃ ہے تو وہ بے وزن ہو جائے گی۔ پہلے تو اچھی بات کہے، دوسری چیز یہ کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور آنے والے مہمان کی مہمان نوازی کریں۔ معزز سامعین کرام، آج کل کے کتنے ہی نمازی مدعیان دین ہیں جو محض بس علم کا تو سمندر رہتے ہیں، زبان ان کی خراب ہوتی ہے، اخلاق و کردار سے وہ عاری نظر آتے ہیں، بے مغز بیکار محض ہوتی ہے۔ کتنے ہم ایسے بھی دیکھتے ہیں کہ علماء کرام، کئی ایسے حفاظ کرام ہیں جو نام نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں، ورنہ ان کی زبانیں خراب ہوتی ہے، گالی گلوچ کرتے ہیں، فحش کلامی کرتے ہیں، چھچوری باتیں کرتے ہیں، تو یہ ایک مومن کے لیے زیب نہیں دیتا۔ حدیث پاک کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت،
کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ خیر کی بات کرے یا خاموشی اختیار کرے۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھے، ایمان رکھے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو اذیت نہ دے۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جو اللہ اور اللہ کے قیامت پر یقین رکھے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ضیف کا یعنی اپنے آنے والے مہمان کا اکرام کیا کرے۔ آئیے دوسری حدیث پاک میں اب آگے بڑھ رہا ہوں۔ کتاب العلم باب 17 باب نمبر 17 ہے، حدیث نمبر 75، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علم الکتاب۔ حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، آقا کریم علیہ السلام جو ارشاد فرماتے نا حدیث کے باب میں، اب آئیے وہ سنیے۔ ان ابن عباس قال ضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللہم علمہ الکتاب۔ حضرت ابن عباس، بڑی خوبصورت چھوٹی حدیث ہے، ضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللہم علمہ الکتاب، آسان حدیث ہے، یہ یاد رکھیں، آپ یاد کریں، آقا کریم علیہ السلام کے الفاظ ہیں، ہم سرکار سے محبت کا دعویٰ ہے تو الفاظ زبان پر ہمارے جانی ہونی چاہیے۔ آقا کریم علیہ السلام، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام نے مجھے سینے سے لگا لیا، قربان جائیے، اور یہ دعا فرمائی، اے اللہ عبداللہ بن عباس کو علم کتاب یعنی قرآن کریم عطا فرما، کتاب کا علم عطا فرما۔ اللہم علمہ الکتاب، اللہم آمین، اللہم علمنا الکتاب وفقہ لنا فی الدین، اللہ ہمیں بھی کتاب کا علم عطا فرما اور دین کی فقہ عطا فرما۔ امام بخاری علیہ رحمہ کا مقصود کیا ہے یہاں پر جو حدیث پاک لائے ہیں کہ حصول علم میں جہاں طالب علم کی کوششیں ضروری ہے، وہیں اس سے زیادہ اللہ عز و جل کی انابت بھی ضروری ہے، اللہ کا کرم بھی شامل حال ہونا پڑے گا، اس کے بغیر صرف محنت کر لینا کافی نہیں ہے۔ تحصیل علم کے متعلق انسان کو اپنی ذہانت اور فطانت پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ عطا الہی ہوتی ہے، اس کی مہربانی، اس کے کرم کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کی مہربانی صالحین کی دعا سے ہوتی ہے، اس لیے کہ ضروری ہے کہ طالب علم بزرگوں کی خدمت میں حاضری دیں اور پورے ادب اور احترام کے ساتھ ان کے احکام بجا لاتے رہیں۔ ان کی جو دعائیں ہوتی ہیں نا، وہ علم حاصل کرنے میں کامیابی عطا کرتی ہے۔ علم ایسے ہی نہیں ملتا، علم صرف کتابیں رٹ لینے پڑھ لینے سے نہیں ملتا، بخاری مسلم نہیں، وہ فلاں بن گئے، علامہ بن گئے، فہامہ بن گئے، مناظر بن گئے، سب ہوں گے آپ، مگر اگر آپ کے پاس ادب نہیں ہے، اگر آپ کے پاس ادب کس سے بزرگوں کی صحبتیں نہیں ہے تو آپ کو علم کام آنے والا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو حضور کی خاص شفقت حاصل تھی۔ دو واقعات ہمیں کتب حدیث میں ملتے ہیں، ایک کا تعلق آپ کی خدمت سے ہے، جبکہ دوسرے کا تعلق حضور کے آداب و احترام بجا لانے سے متعلق ہے۔ خدمت کا یعنی یہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس اپنے خالہ یعنی حضرت بی بی میمونہ جو سرکار مدینہ علیہ السلام کی زوجہ تھی، آپ کے گھر میں تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی رات کی خدمت کے لیے موقع مانگا، اور رات میں جب سرکار قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن عباس نے آپ کی سہولت کی خاطر وضو کے لیے پانی بھر کر رکھا۔ جب آپ باہر تشریف لائے تو پوچھا یہ کس نے رکھا؟ کہا کہ عبداللہ نے رکھا، عبداللہ بن عباس نے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور یہ دعا ارشاد فرمائے، اللہم علمہ الکتاب، بخاری شریف حدیث نمبر 143، یہ علیحدہ حدیث پاک ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک مرتبہ یہ ہوا تھا کہ یہ بھی مسند احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 330 ہے۔ ادب دیکھیے، میں جو بتا رہا تھا نا، ادب ہو تو علم کا فیض ملتا ہے۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، ادب ہے تو سب کچھ ہے، علم وغیرہ عمل سب اکارت جانے والے ہیں، کام دیں گے یا نہ دیں گے ہم کہہ نہیں سکتے، مگر ادب ہمیشہ کام آنے والا ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ آقا کریم علیہ السلام نماز تہجد میں حضرت عبداللہ بن عباس کو اپنے برابر دائیں جانب رائٹ سائڈ ٹھہرائے جماعت میں۔ اچھا، اس سے ایک بات بھی یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نمازیں باجماعت بھی ادا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو بازو ٹھہرا لیا اور حضرت عبداللہ بن عباس برابر ٹھہرنے کی بجائے تھوڑا پیچھے ہٹ گئے قدم۔ آپ دوبارہ انہیں اپنے برابر کھڑا کیا، وہ پھر پیچھے ہٹ گئے۔ جب نماز مکمل ہوئی تو آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں تمہیں بار بار اپنے برابر کھڑا کر رہا ہوں اور تم پیچھے ہٹتے جا رہے ہو۔ تو قربان جائیے عبداللہ بن عباس کے الفاظ پر، کیا فرمایا؟ کسی ما کان لی احد، ما کان، یہ نہیں کہا کہ میرے لیے میری مجال نہیں ہے، فرمایا کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ آپ کے برابر ان یقوما حذاءک، آپ کے برابر ٹھہر سکے۔
کسی کے لیے، ما کان لی احدن، کسی کے لیے کتنا بھی بڑا کوئی ہونے دو، آپ کے برابر نہیں ٹھہر سکتا کہ کون ہے، جبکہ انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ آپ اللہ کے رسول ہے، یعنی آپ کے برابر ٹھہرنا نماز کی حالت میں، حکم تو یہ ہے کہ بازو ٹھہرا جائے، فرمایا یہ بھی بے ادبی ہے۔ اس جواب سے آقا کریم علیہ السلام خوش ہو کر کے فرمایا، سینے سے لگا لیا، چمٹا لیا، لپٹا کر کے فرمایا اللہم علمہ الکتاب، اللہ تمہیں کتاب کا علم عطا فرما۔ قربان جائیے معزز سامعین کرام، اندازہ لگائیے آپ اس بات سے کیا کہ علم ملتا کیسے، اور فقہ اور تفسیر کا علم جو عبداللہ بن عباس کو ملا ہے نا، سب سے پہلی تفسیر کسی نے لکھی ہے، حبر الامہ ہے، مفسر قرآن ہے، ترجمان القرآن ہے، کیوں ہے؟ ادب کرنے کی وجہ سے ہے۔ ادب سے علم ملتا ہے، صرف کتابیں رٹ لینے کا نام ادب نہیں ہے، ریفرنسز بول لینے کا نام ادب نہیں ہے۔ اب آپ جا کے عبداللہ بن عباس سے پوچھئے کون سی حدیث میں لکھا ہوا تھا کہ یہاں پر کہیں پر قرآن میں یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے یہ مسئلہ کہ سرکار ٹھہرے ہیں تو بازو میں ٹھہرنا یہ بے ادبی ہے؟ نہیں لکھا ہوا ہے۔ ان کا ایمان اور عقیدہ بتاتا تھا کہ مصطفیٰ کریم کے بازو کوئی نہیں ٹھہر سکتا ہے، اور اس کو البانی نے، ناصر الدین البانی نے الصحیحہ کا جو سلسلہ ہے اس میں 606 حدیث میں نقل کیا ہے۔ ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ بزرگوں کی خدمت کرنا، ان کا ادب بجا لانا، ان کی دعائیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہوا کرتی ہے۔ حدیث پاک کیا ہے؟ عن ابن عباس قال ضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللہم علمہ الکتاب، کہ آقا کریم علیہ السلام نے مجھے سینے سے لگایا، لپٹا لیا اور دعا فرمائی، اے اللہ ان کو کتاب کا علم عطا فرما۔ یہ تھی حدیث پاک۔ آئیے دوسری حدیث پاک میں مدینہ پاک کے فضائل، باب فضائل المدینہ سے، کتاب فضائل المدینہ سے لے رہا ہوں۔ حدیث نمبر ہے 1877۔ حضرت سیدتنا بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ان عائشہ ہی بنت سعد، نہیں یہ عائشہ یہ علیحدہ عائشہ ہے، نہیں سوری معافی چاہتا ہوں، کہ ان عائشہ ہی بنت سعد قالت سمعت سعدا رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یکید اہل المدینہ احد الا انماع کما ینماع الملح فی الماء۔ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہے کہ میں نے سعد ابن ابی وقاص سے سنا تھا کیا کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اہل مدینہ کے ساتھ جو شخص بھی فریب کرے گا وہ اس طرح گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ سمعت لا یکید اہل المدینہ احد الا انماع کما ینماع الملح فی الماء، یعنی جو کوئی اہل مدینہ کے ساتھ فریب کرے گا، دھوکے بازی کرے گا، دشمنی و عداوت کرے گا، وہ اس طرح گھل جائے گا، یعنی اس کا ایمان ایسے گھل جائے گا جیسے آپ نمک پانی میں ڈالنے پر گھل جایا کرتا ہے۔ حدیث نمبر 1877۔ اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جو کوئی اہل مدینہ کے ساتھ مکر و فریب کرے گا اللہ تعالیٰ اسے مہلت نہیں دے گا، نہ اسے دنیا میں کوئی قدرت نصیب ہوگی۔ چنانچہ تاریخی طور پر بھی اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں، جو کوئی مدینہ منورہ پر چڑھائی کی اسے دنیا ہی میں رہنے کی مہلت نہیں ملی، بلکہ اسے جلدی یہاں سے رخصت ہونا پڑا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ اہل مدینہ کے ساتھ فریب کرنے والوں کو اللہ قیامت کے دن آگ میں اس طرح پگھلائے گا جس طرح نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، یعنی ان کو آگ میں ڈالتے ہی وہ بالکل ملیامٹ ہو کر ختم ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3319۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو سزا کا تعلق ہے آخرت سے ہے، اس دنیا سے نہیں، بلکہ ہاں یقینی بات ہے جو کوئی دنیا میں بھی کرے گا تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو اس کا سزا عطا فرمائے گا۔ امام نسائی نے ایک اور حدیث نقل کی ہے، آپ نے فرمایا جس نے اہل مدینہ کو خوف زدہ کیا اللہ تعالیٰ اسے خوف زدہ فرمائے گا۔ تو حدیث پاک کیا تھی آج کی تیسری حدیث پاک؟ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یکید اہل المدینہ احد الا انماع کما ینماع الملح فی الماء۔ حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے سعد بن ابی وقاص سے سنا کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل مدینہ کے ساتھ جو شخص بھی فریب کرے گا وہ اس طرح گل جائے گا جیسے نمک پانی میں گل جایا کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ تھی آج کی ہماری 12ویں نشست جس میں آپ اور ہم آقا کریم علیہ السلام کے ارشادات عالیہ بخاری شریف سے سماعت فرما رہے تھے۔ انشاءاللہ العزیز آج کے لیے ہم اپنے اس سلسلے کو یہاں ہی روکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی ایک اور 3 اور احادیث کے ساتھ اور حدیث پاک کی اور مختلف مجموعوں کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔